أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان کو اور یہاں پر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک حضرت انسان کے لیے اور اپنی آخری امت کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا اعزاز جن کو حاصل ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ان کے لیے. کیوں ابتدا میں جتنے انبیاء آئے ہر نبی کی یہ خواہش اور چاہت رہی ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی امت میں سے ایک امتی کی حیثیت سے دنیا میں آ جاتے. اس سے اچھا تھا کہ وہ نبی بن کر دنیا میں آئے. یعنی اتنی بڑی چاہت انہوں نے رکھی کہ ہمیں امت محمدیہ میں سے ایک عام امتی بنا دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہت بہت مشہور ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مٹی وغیرہ سے بنا کر جنت میں بھیجا تو جنت میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر ان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا. اسی لمحے انہیں پتہ چل گیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا. تو اس وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فضائل سے ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو خود چاہت کی کہ میں بھی اس امت میں ہوں. تو میرے عزیزوں، آج ہم اسی میں ہیں، اس امت میں ہیں جس کے لیے سوالات انبیاء کرام نے چاہت کا اظہار کیا. تو یہ نعمت ہمیں بن مانگے ملی ہے، بغیر چاہت کے ملی ہے، بغیر اپنے ارادے کے ملی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا اہل سمجھا تو آج ہمیں بھیجا، ورنہ پہلے کتنی امتیں گزر گئی، ان میں ہمارا شمار نہیں ہوتا. ہمیں آخری نبی کی امت میں بھیجا اور اس امت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو درمیانی امت کہا جاتا ہے، امت وسطا. قرآن پاک میں الفاظ ہیں امت وسطا کی یہ درمیانی امت ہے. درمیانی سے کیا مراد ہے کہ پہلے بعض امتیں آئیں جن کے ہاں بہت زیادہ سختی تھی ہر اعتبار سے. وہ گناہ کرتے تھے، ان کے دروازے پر لکھا ہوا آ جاتا کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا، اس کی پیشانی پر بھی علامات ظاہر ہو جاتی ہے.
کہ یہ بندہ رات بھر گناہ کرتا رہا ہے، اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا جاتا ہے غیبی طور پر۔ بدن پر کوئی نجاست لگ جائے تو اس بدن کو رگڑنا ہوتا ہے، جب تک آپ اس کو رگڑیں گے نہیں تو وہ نجاست دور نہیں ہوگی، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ جس کپڑے پر لگ جائے اس کپڑے کو کاٹ کے پھینکنا ہوتا تھا، دھونے سے وہ ختم نہیں ہوگی۔ یعنی ایک دفعہ نجاست لگ گئی، اب وہ کپڑا بیکار ہے، اس کو کاٹا جائے اور ایک طرف پھینک دیا جائے، آپ کے استعمال میں نہیں۔ یعنی بہت زیادہ سختی تھی، شدت تھی۔ پھر کچھ امتیں ایسی بھی ہیں جن کی ہاں بہت زیادہ نرمی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ آسائش میں رکھا ہوا تھا، اتنی زیادہ سختیاں نہیں تھی، عبادات کا اتنا زور نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک امت ایسی بنائی جس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا۔ جس طرح ایک کسان جب اپنی زمین بناتا ہے، ہل جوڑتا ہے، زمین کو نرم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پانی لگا لگا کر اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ اب میں اس کے اندر کوئی بیج ڈالوں گا تو وہ کوئی کونپلی نکال کر اوپر اس کا نتیجہ مجھے مل سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس امت کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کو پہلے بھیجا، ان کی امتوں کو بھیجا، تاکہ میری یہ آنے والی امت اپنی تاریخ دیکھے کہ میرے سے پہلے کون کون لوگ آئے ہیں یہاں پر، ان کا زمانہ کیسا تھا، ان کے رہنے سہنے کا اور ان کی عبادات کا معاملہ کیسا تھا۔ تو امت وسطہ، ایک چھوٹی سی درمیانی امت، وسط کہا جاتا ہے درمیان میں، نہ بہت زیادہ افراط میں جاتا ہے نہ بہت زیادہ تفریط میں جاتا ہے، درمیان میں رہ کر چلنے والی امت۔ اور وہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور نمازوں کا ہدیہ لینے کے لیے اللہ رب العزت کے روبرو حاضر ہوئے تو 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض۔ آپ علیہ السلام آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درمیان میں ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا واپس چلے جائیں، میں ان لوگوں کی طبیعت سے واقف ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں، پھر جا کر اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ کچھ کمی و تخفیف کر دی جائے۔ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت 40 سے 35 35 سے 20 25 30 کم ہوتے ہوتے 50 تک 5 تک آ گئے، 50 سے 5 پر آ گئے۔ جب 5 نمازیں لے کر آ رہے تھے تو پھر فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، میں اس امت کی رگ رگ سے واقف ہوں، ان کی طبیعت سے واقف ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اب اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں
50 نمازوں سے کم کرواتے کرواتے 5 پر آ گیا ہوں، اور اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن مجھے اپنی امت سے پوری کی پوری امید ہے انشاءاللہ یہ 5 نمازیں ضرور پڑھے گا۔ ہر بندہ صرف اس جملے کو اگر سوچ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا ہوگا تو مجھے اور آپ کو دیکھ کر ہر بندہ اپنے گریبان میں اتر کر دیکھے کہ میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی لاج رکھ رہا ہوں یا نہیں۔ انہوں نے کن امیدوں کے ساتھ، کس چاہت کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت انشاءاللہ مجھے رسوا نہیں کرے گی، یہ 5 نمازوں کو بجا لائے گی، اس کا اہتمام کرے گی۔ تو جو شخص آج ایک نماز چھوڑ دیتا کیا وہ حق ادا کر رہا ہے اس جملے کا؟ 2 نمازیں چھوڑ دیتا ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کئی ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو کئی دن مسجد میں نہیں آتے، کئی دن۔ حالانکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، نبی کی امت میں ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے ہاں اگر کوئی شخص ایک نماز بغیر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے، دوبارہ کرنا پڑے، پھر اسلام میں داخل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر تخفیف کا مظاہرہ، وہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن بہت بڑا فاسق ضرور ہے، فاجر ضرور ہے، اللہ کے حکم کی کھلا مخالفت کرنے والا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور ان کی خواہش کو روکنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی چاہت تھی۔ اور ایک اور بات کہ اللہ رب العزت نے ہم پر 50 نمازیں فرض کی تھی ابتدا میں۔ اب 50 نمازیں پڑھنے کے لیے اگر ہم وقت نکالے تو 20 سے 25 منٹ تقریباً ہر ایک نماز میں لگتا ہے۔ تو 50 نمازوں کا حساب لگائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی چاہت تھی کہ یہ بندہ میرے سے سامنے مجھ سے مانگتا ہے۔ جس طرح پہلی امتیں تھی جو مسلسل ان کا کام تھا عبادت کرنا، من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا، کمانے کی فکر نہیں، تم میری عبادت کرو، اس کے لیے میں تمہیں۔ تو ابتدا اللہ کی چاہت یہی ہے کہ یہ بندہ ہر وقت مجھ سے ہم کلام رہے، مجھ سے باتیں کرتا رہے، میرے سامنے سر اپنا جھکا کر رکھے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص 5 نمازیں ادا کر لے گا تو میں اسے 50 کا ثواب دوں گا۔ 5 نمازیں ادا کرتا ہے 50 کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر ہر نماز کو اگر جماعت کے ساتھ ادا کیا تو 27 درجے ثواب۔
اسی نماز کو حرم میں جا کر ادا کیا تو کئی ہزار نمازوں کا ثواب، اسی نماز کو مسجد نبوی میں ادا کیا تو 5000 نمازوں کے برابر ثواب۔ تو اللہ رب العزت اپنے خزانے کھول کر رکھے گا اپنی اس امت کے لیے جس کے لیے اس پوری دنیا کو سجایا گیا۔ ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں، ہمارے بعد اگر کچھ ہے تو پھر وہ قیامت ہے، جزا اور سزا ہے، جنت اور جہنم ہے، پھر یہ دنیا نہیں ہے۔ تو جس امت کے لیے اس پوری دنیا کو سجایا گیا کہ اس امت کے لمحے لمحے کا اس سے پوچھا نہیں جائے گا، جس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی لگا کر چلے گئے، اور بعد میں ایک صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑ کے گئے، اور آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، علماء کرام کی صورت میں، مفتیان کرام کی صورت میں، اللہ والوں کی صورت میں، جو ہمیں لمحہ لمحہ باخبر رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت ہر لمحہ ہم سے ہماری توجہ کے منتظر ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ہر وقت انقلاب رہے، اگر یہ چل پھر رہا ہے تو اس کو ذکر کر رہا ہو، اگر مسجد میں ہے تو عبادت کر رہا ہو، اگر شادی بیاہ کرتا ہے تو اس میں میرے احکامات کو سامنے رکھ کر رہا ہو، کوئی غمی خوشی کا موقع ہے تو اس میں میری رضا اور خوشنودی کو دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہا تو میرے عزیزوں پھر یہ امت وسطا تفرید میں چلے جاتی ہے، پھر یہ گناہوں میں چلے جاتے ہیں، پھر یہ اپنے لیے نقصان پیدا کرتی ہے، پھر اس کے لیے جہنم رکھی گئی۔ اگر یہ اللہ کے احکامات کو مانے گی، رسول اللہ کے احکامات کو مانے گی، آپ کی سنتوں پر چلے گی، ہر وقت اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا کر سجدے اور رکوع کی حالت میں ہوگی، تو اسی کے لیے پھر جنت میں اللہ رب العزت نے باغات اور محلات بنا کر رکھے، ایک ایک محل جو ایک موتی سے بنایا گیا کہ ایک میل کی مسافت پر ہوگا، ایک محل ایک ہی موتی سے بنا ہوا اور اس کی مسافت کئی ہزار میلوں کے برابر ہوگا۔ اس طرح کے محل بنا بنا کر اپنی امت کے لیے رکھے۔ میرا بندہ جتنا ذکر کرے گا اس کے مطابق میں اسے جنت عطا کروں گا، اس کے مطابق میں اس کی جزا کا فیصلہ کروں گا۔ یہ میری طرف آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان لے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ الصلاۃ قرۃ العین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم سب دیکھیں کہ نماز کے ذریعے ہم آپ علیہ السلام کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ جہاں ایک نماز چھوڑیں گے وہاں نقصان ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، نمازوں کی پابندی شروع ہے، نماز کوئی نہ چھوڑے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں۔ اسی مسجد میں جمعے کے دن باہر تک صفیں ہوتی ہیں، لیکن عام نمازوں میں ایک صف بھی بعض دفعہ پوری نہیں ہوتی۔ یہی آبادی والے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے آنا شروع کر دیں تو اس مسجد میں جگہ نہ ہو۔ میں اگر نماز کے لیے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ والا میرا بھائی کیوں نماز کے لیے نہیں آ رہا؟ جب ہم اس کی فکر کریں گے تو پھر ہمارا پورا علاقہ نمازی ہوگا۔ جب نماز کے لیے آ رہے ہوں کسی کو فارغ دیکھوں اس کو الصلاۃ، نماز کا بولتے ہوئے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام جب مسجد کی طرف جاتے تو قریب میں کوئی بھی نظر آتا اسے نماز کی طرف بلاتے ہوئے آتے کہ آؤ نماز کریں، آؤ نماز کریں۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.